السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 56 تا 58 یعنی 56 سے 58 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ آیات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر موجود ہیں۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت، پھر ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ آیات بڑی اہم ہیں اور اسلامی سیاست کے حوالے سے بڑے اہم احکامات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور اتارے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی، تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 56، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر سے متعلق ہے، یعنی یہود مدینہ۔ پچھلی آیات جو کدأب آل فرعون والی جو آیات تھیں اس میں مشرکین مکہ پر میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر تھا، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ پچھلی امتوں کے کفار کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا معاملہ کیا، ایسے ہی مشرکین مکہ کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں جو شکست ہوئی اور جو نقصان ہوا یہ بھی عذاب ہی تھا۔ اس آیت میں یعنی آیت نمبر 56 میں اس ظالم جماعت کا ذکر ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ بن گئی۔ وہ اس طرح عزیز طلبہ کہ ایک طرف مسلمانوں کے صلح انہوں نے کی اور اس کی وہ دعوے دار تھی، دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی تھی۔ یہ لوگ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہودی تھے، اور جس طرح مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا علم بردار اور آگے آگے رہنے والا شخص ابو جہل تھا، اسی طرح مدینہ کے یہودیوں میں سب سے آگے رہنے والا ان کا سردار کعب بن اشرف تھا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو یہودی مسلمانوں سے مرعوب ہوئے، لیکن دل سے چونکہ مسلمانوں کے دشمن تھے تو یہ آگ ہمیشہ سلگتی رہی اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہے۔ میں تھوڑا سا ہجرت کے بعد کے حالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات بہت واضح ہو جائے، اگرچہ آپ یہ کلاس 7 میں اسلامیات میں یہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ میں یاد دہانی کے طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو یاد ہوگا مواخات قائم ہوئی، یعنی بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارہ مواخات قائم فرمائی، اور 45 مہاجرین اور 45 انصار تھے جن کو آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں 2 شخص بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ یہ مواخات قائم ہوئی، اور اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا، مسلمانوں کی طاقت بڑھی، قوت بڑھی، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ یہودیوں پر قائم ہوا۔ بہت سارے فوائد ہوئے، اس وقت یہ فوائد زیر بحث نہیں ہیں، اس لیے میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے، قبائل تھے، ان سے معاہدہ کیا جس کو تاریخ میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس میں کل 47 دفعات تھیں، یہ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا، اور اس میں 47 تو اب یہاں پہ نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن جو اہم ترین تھیں اس میں سے ایک یہ کہ دونوں فریقوں کو، یعنی یہودیوں کو اور مسلمانوں کو، مذہبی آزادی ہوگی، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے۔ اگر کبھی بیرونی دشمنوں سے لڑائی پیش آئے گی تو دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور مسلمان اگر کسی سے صلح کریں گے تو یہود کو بھی اس سے صلح کرنا، اس صلح میں شریک ہونا ہوگا۔ کوئی فریق کفار مکہ یعنی قریش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ساز باز اور سازش نہیں کرے گا، یہ بڑی اہم دفعہ تھی اس کی۔ اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جس سے آپس میں کسی قسم کے فساد یا جھگڑے کا خوف ہو تو اس کا فیصلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ بھی انتہائی اہم ترین دفعہ تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا یہود نے تسلیم کیا، آپ کو بڑا مانا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو یہ معاہدہ ہوا تھا جس میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ سنائی کہ کوئی فریق مکہ کے مشرکین سے کوئی ساز باز نہیں کرے گا، لیکن یہودیوں نے ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے بدر سے پہلے بھی یہ سازشیں کیں، اور پھر جب بدر میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور انہوں نے مشرکین کا انجام دیکھ لیا تو بڑے ڈرے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عذر کیا کہ اس مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دیں، آئندہ ہم یہ عہد شکنی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حلیم اور کریم تھے،
آپ نے دوبارہ معاہدے کی تجدید فرما لی، لیکن یہ باز نہیں آئے، اور عہد میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست اور نقصان کا جب علم ہوا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے، اور کعب بن اشرف خود سفر کر کے مکہ پہنچا۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو سورہ احزاب میں تفصیل سے انشاءاللہ سنائیں گے، اور مشرکین مکہ کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں، اور یہود مدینہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بار بار عہد شکنی کرتے تھے، عہد توڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ ابو جہل کی طرح کعب بن اشرف بھی مارا گیا، اور بنو نذیر جلا وطن ہوئے۔ اور اگلی آیت جو 57 آیت نمبر 57 ہے، اس کے مطابق بنو قریظہ کو قتل کیا گیا۔ اس کا بھی ذکر انشاءاللہ سورہ احزاب میں تفصیلی آ جائے گا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ ایسے لوگ ایسی قوم جو بار بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، تو جب ان کو آپ لڑائی میں پائیں تو ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے جو ان کی مدد کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں، اور وہ بھی عبرت حاصل کریں اور دوبارہ ایسی گھناؤنی حرکت نہ کریں۔ یہ تو 2 آیتیں عزیز طلبہ ہو گئیں، میں نے مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کی جو سبق کی آخری آیت ہے، رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 58، اس میں ایک اور حکم دیا گیا کہ اگر کسی قوم سے یعنی کافروں سے اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے لیکن ان سے عہد شکنی کا خطرہ ہے، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم معاہدے کی پابندی کو بدستور قائم رکھیں، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے کہ معاہدے کو صاف طور پر ختم کر دینے سے پہلے ہم ان کے خلاف کوئی اقدام کریں، بلکہ صحیح صورت یہ ہے کہ ان کو آگاہ کر دیا جائے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، کہ ان کا جو معاہدہ ہے ان کی طرف پھینک دو، یعنی یہ اعلان کر دو کہ اس معاہدے کے ہم پابند نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کی طرف سے سازشوں کی بو آ رہی ہے، ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ آپ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم آپ سے اس معاہدے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتے، ہم اس معاہدے کو علی الاعلان توڑتے ہیں۔ اب جب اعلان کر دیا، معاہدہ توڑ دیا، تو اب وہ اور مسلمان برابر ہو گئے۔ اب ان کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے وہ مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن معاہدے کے ہوتے ہوئے مسلمان ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ دغا بازی، یہ دھوکہ ہے کہ ایک طرف تو معاہدہ کیا ہوا ہے، دوسری طرف ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں، اگرچہ وہ مشرک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ کافروں اور مشرکوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف بھی کوئی دھوکہ دیا جائے ان کو،
دھوکے سے ان پر حملہ کیا جائے، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ایسا کرے گا، مسلمان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرے، اس کے ساتھ دھوکے بازی کرے، تو یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہوگا۔ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک طرف معاہدہ کرتے ہیں، دوسری طرف اسی معاہد کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور جو معاہدے میں طے ہوا ہوتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ انتہائی سنگین گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور ایسے ہی مسلمان کفار کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آپ خود سوچیں کہ یہاں بات ہو رہی ہے کفار کی، اور ان کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ علل اعلان معاہدہ ختم کرو، لیکن معاہدے کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ دھوکہ دہی، دھوکے بازی، دھوکے سے ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف کوئی دھوکہ کرے، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، اس کی کیسے اجازت دیں گے؟ اللہ اپنے دشمنوں کے لیے یہ پسند نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے ہمیں، اگر ہم کوئی معاہدہ کریں کسی سے، تو اس کی پاسداری کریں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ہر ممکن اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ اس میں ظاہراً نقصان بھی نظر آئے تب بھی پورا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو جو نقصان ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے پورا کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 35 پر الکلمات و تراکیب موجود ہیں، حسب سابق الفاظ معنی آپ یاد کریں گے۔ اس کے بعد التمارین میں سوال نمبر 1، 2 اور 3، اس کے جوابات کے لیے ہم نے نوٹس کا صفحہ نمبر 5 شیئر کر دیا ہے۔ رکوع نمبر 7، سورہ انفال آیت نمبر 49 تا 58، تینوں سوالات کے جوابات یہاں موجود ہیں، آپ یہاں سے اس کو یاد کریں گے۔ اور التمارین کا جو سوال نمبر 4 ہے، اس میں جو آیات دی ہوئی ہیں ان کا ترجمہ آپ یاد کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اسباق کے ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔